حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے۔ آپ جس جنگ میں بھی جایا کرتے تھے آپ فتح حاصل کرتے تھے، شکست کا منہ کبھی آپ نہ دیکھا کرتے تھے۔ آپ کی ایک خاصیت تھی کہ آپ جب کسی جنگ میں جایا کرتے تھے ایک خاص ٹوپی آپ نے بنا رکھی تھی، آپ اسی ٹوپی کو لگا کر کے آپ جنگ میں جایا کرتے تھے، اور دوسری ٹوپی نہیں، جنگ کے لیے صرف ایک خاص ٹوپی بنا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں آپ اسی خاص ٹوپی کو آپ لگائے ہوئے ہیں، جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ تلواروں کے بیچ میں، تیروں کے بیچ میں لڑ رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سر سے وہ ٹوپی گر گئی ہے۔ آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر آپ اس بھیڑ میں آپ اپنی ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف آپ بے چین اور بے قرار ہیں۔ آپ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نیچے جھک کر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری ٹوپی گر گئی ہے اور میں ٹوپی تلاش کر رہا ہوں۔ وہ شخص بھی بڑا تعجب میں پڑا۔ خیر، پھر وہ اپنے تلواروں کے بیچ میں جنگ میں لڑنے میں مشغول ہو گیا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید آپ اپنی ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ چند لمحے کے بعد جیسے ہی آپ کو وہ ٹوپی نظر آتی ہے آپ تیزی سے ادھر دوڑتے ہیں اور اپنی ٹوپی کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سر پر لگاتے ہیں۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ میں آپ اپنے سر پر وہ ٹوپی پہنتے ہیں اور پھر آپ جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور جنگ میں فتح حاصل ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اے خالد بن ولید، آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ اس ٹوپی کے پیچھے کیوں گھوم رہے تھے؟ آخر بات کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹوپی میرے لیے سب کچھ ہے۔ آج تک جتنی بھی جنگیں جیتی ہے، فتح حاصل کی ہے، سب کچھ اسی ٹوپی کی ہی برکت ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں اس کے بغیر، میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہے، وہ سب کچھ اسی ٹوپی کی برکت سے ہے۔ لوگوں نے پوچھا آخر اس ٹوپی میں ہے کیا؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے لیے آپ نکلے اور آپ نے اپنا بال اتروایا، اپنا سر مبارک کے بال اتروایا۔ تمام صحابہ کرام یکے بعد دیگر بالوں کو لینے کے لیے، منہ مبارک کو لینے کے لیے کوشش میں لگے رہے۔ میں بھی اس میں کوشش کیا اور مجھے چند بال حاصل ہو گئے، اور جیسے ہی وہ بال مجھے حاصل ہوئے میں نے اس بال کو بڑے ہی ادب کے ساتھ میں اپنی ٹوپی میں اسے سلوا دیا، اور اسے سلوانے کی وجہ سے آج یہ اسی کی برکت ہے کہ میں جتنی بھی جنگوں میں جایا کرتا ہوں اس سے فتح حاصل کرتا ہوں اور مجھے فتح حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ اس ٹوپی کی ہی برکت ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جملہ برکات و انعامات کا ذریعہ ہیں، اور آپ کا بال شریف برکت و رحمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کو بطور تبرک اپنے پاس رکھتے تھے، وہ بال کی برکت ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابیوں سے سرفراز فرماتا۔ معزز سامعین کرام، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک کے دو بال کس کے پاس؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گیا۔ آپ نے ان دو بالوں کو بطور تبرک گھر لے کر آئے اور اس میں عطر لگا کر اونچی جگہ پر آپ رکھ دیتے ہیں۔ آپ رکھ کر جیسے ہی آپ باہر آتے ہیں، کچھ لمحے کے بعد کیا سن رہے ہیں کہ اسی کمرے سے، جس کمرے میں آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کو آپ رکھ کر آئے تھے، اسی کمرے سے تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کمرے کی طرف جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، لیکن تلاوت کلام پاک کی آواز برابر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا قصہ بیان کرتے ہیں، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن، یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یقیناً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر بال منبع الکمال ہے،
اور آپ کا بال شریف زیارت گاہ خلائق ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے بالوں کو نائی مونڈ کر نالیوں میں پھینک دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے، ہماری مثل ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، یہ کس قدر ظلم ہے۔ یقیناً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت یہ ہے کہ جب انسان کے پاس وہ بال ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے تمام کامیابیوں میں بلندی عطا فرماتا ہے، سرفرازی عطا فرماتا ہے، فتح حاصل